السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ جنید احمد۔ ڈیجیٹل مسافر کے ویڈیوز میں آپ تمام کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں اسپیشلی ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی شہر یروشلم اور القدس مسلمانوں کے زیر انتظام آئی اور مسلمانوں کے قبضے میں آئی، اس وقت مسلمانوں نے ادر ریلیجین والوں کے ساتھ، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر کیا، کیسا سلوک کیا، ہم اسی بات کو آج کے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، ہم اس کا آغاز عہد عمریہ یعنی امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور سے کرتے ہیں۔ دوستو، جب 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور سن 14 ہجری میں اور 636 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنمنٹ بنتی ہے، تو اس وقت یروشلم اور مسجد اقصی بغیر کسی جنگ کے، بغیر ایک قطرہ خون کے بہائے مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہے، اور شہر یروشلم بغیر کسی وار کے فتح ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے انڈر میں آ جاتا ہے۔ یروشلم اور مسجد اقصی کی فتح یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلام کی پہلی فتح سمجھی جاتی ہے۔ اسقف اعظم سیفرونیس اس وقت کے مسجد اقصی کے جو سینٹ ہوتے ہیں، چونکہ اس وقت عیسائیوں کی ملکیت میں ہوتا ہے مسجد اقصی اور یروشلم، تو یہ جو سینٹ اور پوپ ہوتے ہیں یہ خود چل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں مسجد اقصی کی چابیوں کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یروشلم کی مکمل بحالی ہو جاتی ہے، اور مسجد اقصی اور اس کے متعلقہ تمام عمارتیں مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ کے لیے دریافت کرتے ہیں، تو پوپ جو ہوتے ہیں وہ اجڑی ہوئی جگہ کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں اس وقت کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اسی جگہ پر صاف صفائی کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور اسی جگہ حرم میں 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے اور باؤنڈری کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زیتون کے درخت اور سرو کے درخت بھی وہاں پر لگاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، اور اس جگہ کا نام مسجد عمر رکھا جاتا ہے، جو آج تک اسی نام سے قائم ہے۔ حرم قدسی، مسجد عمر اور اس کی متعلقہ عمارتیں مسلمانوں کے قبضے میں اور مسلمانوں کے کنٹرول میں چلی آ رہی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پوپ چرچ میں نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چرچ میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ جواب سن کر کے بول اٹھیں گے کہ واہ، خلیفہ ہو تو امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب جیسا، رواداری ہو تو اسلام جیسی، رحم دلی ہو تو عمر جیسی، عدل و انصاف ہو تو اسلام اور عمر جیسا، جسٹس اور پیس ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے جیسا، آپ کے جیسا عدل و انصاف جس کی دنیا آج بھی مثال دیتی ہے۔ اسلام کے مخالفین کے لیے اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل میں اور آپ کے اس جواب میں ایک بہت بڑا لیسن ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس کو ان کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر آج میں نے اقتدار کی وجہ سے اس چرچ میں نماز پڑھی تو کہیں آئندہ آنے والی مسلمانوں کی نسلیں اس کو بنیاد بنا کر میرے نقش قدم پر نہ چل پڑے، چرچوں پر اور دوسرے مذہب والوں کی عبادت گاہوں پر یہ دعویٰ ثابت کرنے نہ لگ جائے کہ یہاں پر ہمارے باپ دادا کی زمین تھی، کہ یہاں پر مسجد ہوا کرتی تھی، اس لیے اب اس چرچ کو اور اس عبادت گاہ کو توڑ دیا جائے۔ اس لیے آپ چرچ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، اور پھر بعد میں چل کر کے اس جگہ پر مسجد قائم کر دی جاتی ہے جس کو مسجد عمر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مسجد اس وقت چرچ کے جنوبی صحن میں واقع ہے، آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ یروشلم کے لیے ایک وثیقہ
اور ایک عہدنامہ مرتب کرتے ہیں اور ایک ایفیڈیوٹ بناتے ہیں جس کو وثیقہ عمریہ اور عہد عمریہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ چونکہ اس وقت کوئی پرنٹنگ پریس یا کاغذات وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے یہ عہد عمریہ اور یہ جو ایفیڈیوٹ ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ کھال پر لکھا جاتا ہے جو 1 بالشت چوڑا اور 6 بالشت لمبا ہوتا ہے، اور یہ عربی میں اس وقت لکھا گیا تھا۔ میں اردو میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اور وفاداروں کے سردار عمر کی طرف سے یروشلم کے باشندوں کو جان اور مال کی حفاظت عطا کی جاتی ہے، ان کی عبادت گاہیں، ان کے گرجاگھر، ان کی صلیبیں محفوظ رہیں گی۔ یہ معاہدہ اور یہ ایگریمنٹ تمام شہریوں پر عائد ہوتا ہے، تمام پر اس کا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں اپنی اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، ان پر ذرہ برابر بھی قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ لوگ اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی پیروی کرنے میں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے میں آزاد رہیں گے، انہیں کسی قسم کی پریشانی میں نہیں ڈالا جائے گا۔ دوستو، مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا بڑا حرم ہے، اسی وجہ سے اس کی فتح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس قدم رنجائی فرماتے ہیں، اور آپ وہاں پر چند دنوں کا قیام فرماتے ہیں اور ضروری ہدایات کو نافذ کرتے ہیں اور لوگوں کو ضروری انسٹرکشنز دیتے ہیں۔ آپ مسجد اقصی کا بلیو پرنٹ اور اس کا نقشہ اور اس کا میپ بھی تیار کرتے ہیں اور سلامہ بن قیصر کو امامت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ تاریخ اور ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب عیسائیوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت کے آنے سے پہلے، اس وقت عیسائیوں کی حکومت میں یہودیوں کا یروشلم میں آنا بین تھا، یہودی وہاں آ کر آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وثیقہ تیار کیا، یہ ایفیڈیوٹ تیار کیا، جو پوپ تھا وہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے امیر المؤمنین، آپ ہمارے ساتھ اور اس احاطے میں یروشلم میں یہودیوں کو آنے کی اجازت نہ دے، ان کو یہاں بسنے کی پرمیشن نہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلامی قانون کے اعتبار سے ان کو یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ البتہ ان کی اس ڈیمانڈ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی رعایت دیتے ہیں کہ عیسائیوں کے محلے میں یہودیوں کا داخلہ ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عیسائی حکمرانوں کو، یہودیوں کو پوری گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کی حکومت میں، اسلامی حکومت میں، ان پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آئے گی، انہیں ہر طرح کے مکمل ادھیکار، انہیں ہر طرح کے کمپلیٹ رائٹس دیے جائیں گے، ان کے تمام تر انسانی اور مذہبی حقوق کا خیال رکھا جائے گا اور کسی کو ذرہ برابر کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ہر شہری کو مکمل تحفظ، سیکیورٹی اور سرکشا حاصل ہوگی۔ دوستو، یہ تھے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے یروشلم اور مسجد اقصی کی فتح کے وقت کے کارنامے۔ کیا آج کے دور میں کسی میں ہمت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ادنا مثال یا ادنا نمونہ پیش کر سکے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور کے ختم ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے والے مسلمان حکمران جیوز کے دلوں میں جو القدس کی اور یروشلم کی اہمیت ہے اور یہودیوں کے دل میں جو القدس کی شرافت اور اس کی امپورٹنس ہے، اس کو سمجھتے ہوئے انہیں ہر قسم کی رعایت دیتے ہیں، اور اسلامی خلافت کے اس سنہرے دور میں، اس گولڈن پیریڈ میں، مسلمان بھی، یہودی اور جیوز بھی، عیسائی اور کرسچنز بھی، تینوں مذاہب کے لوگ اپنے اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے اپنے بلیو کے اعتبار سے ایک پرسکون اور پرامن زندگی گزارتے ہیں اور ہر ایک کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تینوں مذہب کے بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے علماء اور مفسرین یروشلم میں آباد ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور کثرت سے بڑے بڑے اسکالرز وہاں پر آباد ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اسپیشلی مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی علم کے سیکھنے کا، قرآن اور نبوی علوم کے سیکھنے اور سکھانے کا ایک سینٹر اور مرکز بنتا ہے۔ بلکہ تاریخ کے مطابق اس گولڈن پیریڈ میں مسلمان اپنی وصیت میں یہ بات لکھتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد یروشلم کے اندر دفنایا جائے، مسجد اقصی کے قبرستان میں انہیں دفن کیا جائے۔ اس لیے آج بھی فلسطین میں اور مسجد اقصی کے احاطے میں اور اس قبرستان میں ہزاروں مسلمانوں کی قبریں موجود ہیں۔ خاص طور پر کبار صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور صالحین امت
کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو وہاں پر مدفون ہے۔ مسلم حکمرانوں کا یہ کارنامہ بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے یروشلم میں اپنے اپنے ٹائم میں بڑے بڑے سکولز بنائے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی، لرننگ سینٹر قائم کیے، بڑے بڑے ہسپتال بنائے اور اسلامی مراکز کی تعمیر کی، ریلیجیس سینٹر قائم کیے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور بڑی بڑی زمینوں کے حصوں کو خرید کر کے عوام کی خوشحالی کے لیے وقف کر دیے۔ آپ تاریخ اور ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے دور میں یروشلم کی کیا شکل و صورت تھی۔ اتہاس گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں یہودیوں کے ساتھ، جیوز کے ساتھ اور کرسچنز اور عیسائیوں کے ساتھ جو ہمدردی والا سلوک کیا، جو رواداری کا رویہ اختیار کیا، وہ جیوز نے کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا، وہ کرسچنز نے کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا۔ اور اس وقت کیا کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک بات طے ہے کہ مسلمانوں کی حکومت میں دیگر اقوام چین اور سکون کے ساتھ رہی، تمام قوموں کو ان کے ادھیکار اور حقوق دیے گئے، لیکن صلیبی جنگوں کے بعد صلیبیوں نے اسلام دشمنی میں تاریخ کو مسخ کرنے کا جو کام کیا ہے اور تاریخ کو تروڑ مروڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، وہ ناقابل برداشت ہے اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم حقائق اور گراؤنڈ ریالٹی سے واقف رہیں اور اپنے روشن ماضی سے سبق لیں، اپنی تاریخ کو نہ بھولیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اور اس کے بعد مسلمان حکمرانوں کے مختلف ادوار اور پھر اس کے بعد صلیبی جنگیں اور پھر کچھ صدیوں کے بعد فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا سنہرا دور، یہ سارے ایسے حقائق ہیں کہ جو وقت طلب ہے۔ فی الحال میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر دوسرے ایپیسوڈ میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے متعلق اور ان کے دور کے متعلق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک ایپیسوڈ بنا کر کے پیش کروں گا۔ بس آج کا ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اسی طرح آپ لوگ ویڈیوز کو اخیر تک دیکھتے رہیں گے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ آپ تمام حضرات سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے۔ ملتے ہیں اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔